والا ہے۔ رمضان کی سب سے افضل تسبیح، جس نے رمضان میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج کے برابر ثواب اور بے شمار رزق۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں ہر نیک عمل کا انعام بے شمار ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان میں صبح کے وقت ایک تسبیح پڑھنے کے فائدے آپ کو بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام 100 بار یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے جیسے یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان ہوئی ہے اور یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو رمضان میں جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین انسان ہوگا، اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کی سب سے محبوب تسبیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کی تسبیح پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، 70,000 حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور بے شمار رزق اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کی اس تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، جس طرح بتائے گئے طریقے کے مطابق کسی نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں اس تسبیح کو آپ نے ہر صبح لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ جب گناہوں کی معافی ہو جائے تو وہ بندہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، بہت ہی بابرکت لمحات ہیں، تو جو یہ فضیلت والی تسبیح ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات، ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ان کلمات کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش اور راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کو بے تحاشا دولت سے نوازا جاتا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس کی تمام حاجات، اس کی تمام خواہشات اس تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح کے ذریعے حمد و ثنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70,000 حج سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہر صبح اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر یا سکپ کر کے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس دوران اگر ویڈیو کی یا وظیفے کی اس تسبیح کی کوئی خاص بات رہ گئی جو آپ سے مس ہو گئی تو آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو پائے گا، اور جب وظیفہ مکمل نہ ہوگا تو پھر اثر نہ ہوگا، اور جب وظیفہ اثر نہ کرے گا تو پھر آپ لوگ مایوس ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، اور بے دل ہو کر آپ وظائف کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ ناظرین محترم، موجودہ حالات میں ہم جس طرح مصیبت اور آزمائش کا شکار ہیں، ایسے حالات میں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ توبہ کا دامن تھامتے ہوئے صدق دل سے اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ ہمیں ہر وقت خاص کر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی کے ساتھ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار، اللہ کی طرف رجوع در حقیقت بندگی کا بنیادی تقاضا ہے۔ گناہوں سے نادم ہو کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے نہ فرشتہ اور نہ شیطان، اپنی تخلیق کی ابتدا سے گناہوں سے کنارہ کش رہنا اور ہمہ وقت اطاعت الہی میں مشغول رہنا فرشتوں کا خاصہ ہے۔ دائمی سرکشی، بغاوت اور مخالفت حق کار شیطان ہے۔ انسان سے غلطی کا صدور ہو جانا لیکن اسے گناہوں کو ترک کرنے، توبہ کرنے اور رجوع الی الحق کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ توبہ کرنا شیوہ آدمیت ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو درست کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بدقسمت انسان ہمیشہ گناہوں پر اصرار کرے تو گویا اس نے اپنا تعلق شیطان سے استوار کر لیا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ
غفلت سے پاک، عبادت و ریاضت اور اطاعت و بندگی سے معمور ہو جائے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کی سی زندگی بسر کرے۔ انسان کے وجود میں لغزش و نسیان اور نفسانی خواہشات کا مادہ بھی موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں پہلے شہوت و خواہشات کو پیدا کیا گیا ہے، اور جب یہ اس کے وجود میں رچ بس گئی تو اسے جوہر عقل سے نوازا گیا۔ عقل کو شہوت کا دشمن بنایا گیا اور یہ خالص فرشتوں کا جوہر ہے۔ عقل کو یہ ہدف دیا گیا کہ وہ اپنی خداداد صلاحیت سے کام لے کر خواہش و شہوت کے اس قلعہ میں رکھ نہ ڈالے اور توبہ اور مجاہدہ کی قوت سے اسے فتح کرے اور اسے شیطان کی غلامی اور نفس کی بالادستی سے نجات دلائے۔ گویا کہ توبہ ہر شخص کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے جویاں افراد کے لیے قدم اولین ہے۔ جب انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر انسان شرع سے اکتساب کرتے ہوئے اور اپنی فراست مومنہ کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا تعین کر سکتا ہے۔ گویا توبہ ایک ایسا اہم ترین فریضہ ہے جو تمام فرائض و واجبات کی جان ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہی گمراہی کو ترک کر کے سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ نور میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ سورۃ التحریم میں حکم ہوا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ توبہ و استغفار کی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے بے توقیر نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ توبہ کی توفیق طلب کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا بندہ مومن کا شعار ہے۔ گناہ کا ارتکاب ہو جانا بڑی بات نہیں بلکہ اس پر فخر اور مداومت کرنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ قدم قدم پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک گناہ سرزد ہو گیا تو پھر دوسرا کر لیا اور اسی طرح کرتا چلا گیا یہاں تک کہ رب کے حضور پہنچ گیا اور توبہ کی توفیق میسر ہی نہ آ سکی۔ ایسے شقی القلب لوگ جو اپنے گناہوں پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کی تباہ کاریوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، بالآخر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور خلق خدا پر جور و ستم روا رکھتے ہوئے بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا جب جاں کنی کا وقت آ جائے تب توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ فرعون نے کہا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم اور ان کی امت کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور قوم پار لگ گئی۔ فرعون نے جب دریا میں راستہ دیکھا تو وہ بھی پیچھے پیچھے اپنی سپاہ کے ہمراہ تعاقب کرتا ہوا چلا آیا، لیکن جب درمیان میں پہنچا تو فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ دونوں پانیوں کو ملا دیں۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق کے آب ہوا۔ اس موقع پر فرعون ڈبکیاں کھانے لگا تو قرآن مجید نے اس موقع کی عجیب منظر کشی کی ہے۔ فرعون اپنے آپ کو موت سے ہمکنار ہوتا دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جسے رب مانا بنی اسرائیل نے، اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ کہا گیا اب ایمان لاتا ہے اور اس سے قبل ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، اس وقت بھی براہ راست اللہ کا اقرار نہیں کیا بلکہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیا، لہٰذا اللہ کا حکم آیا کہ اب تیری توبہ قبول نہیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ جاں کنی کے وقت بند ہو جاتا ہے، البتہ اگر ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا لیکن شرک سے بچا رہا اور آخری وقت کے آنے سے قبل تائب ہو گیا تو یقیناً بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کے کوئی گناہ کر گزریں پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ موت سے قبل تک قبول ہوتی ہے، البتہ موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ساری زندگی کفر و شرک پر رہتے ہیں اور آخری لمحات میں اپنے گناہوں پر قائم رہتے ہوئے
توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی توبہ بھی توبہ نہیں، البتہ ایمان لے آئیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین محترم، یہ تسبیح ماہ رمضان المبارک کے ہر صبح پڑھنے والے کو ایک عظیم تحفہ دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کا اثر ایسا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی میں کبھی غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بخشش اور رحمت بے شمار ہے، اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو بندے کو زندگی میں ایک بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ تسبیح رمضان المبارک میں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تو اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص دن ہے، اور رمضان المبارک کے جمعے کی ویسے بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں اور پھر جمعۃ المبارک کا دن دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جو شخص اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں خوشیوں کی آمد ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ رزق، مال و دولت عطا کی جاتی ہے، اس کو 70,000 سے زائد حج کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریا پیدا فرمایا ہے جس کے ارد گرد نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ جو شخص یہ تسبیح دن میں یا مہینے میں یا سال میں یا زندگی میں صرف ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ خوش ہو کر آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے گا، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے، البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہیں۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق احادیث مبارکہ میں ان کی مقدار اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انہی کلمات میں سے روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون سی تسبیح کا عمل کب، کہاں، کس وقت اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، یہ غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو اگر سکپ یا کاٹ کر دیکھتے آئے ہیں تو اب ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ اب تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ تسبیح کو آپ نے کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو یہ آپ نے لازمی سمجھنا ہے۔ کوئی بھی بات اگر آپ سے چھوٹ گئی یا آپ نے تعداد میں کمی بیشی کر دی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر بعد میں آپ لوگ کمنٹس کریں گے کہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ مایوسی اور ناشکری کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے اور مایوسی اور شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جو ماہ رمضان میں ایک بار یہ تسبیح پڑھے گا اسے 700 نیکیاں ملیں گی۔ صرف ایک بار پڑھنے پر اتنا اجر و ثواب ہے، تو سوچیں رمضان المبارک کی ہر صبح یہ تسبیح پڑھنے پر کتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو 70,000 حج سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس کو بے حساب و کتاب رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے اور شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوں، جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو مال، عزت، شہرت، آپ کو گھر، گاڑی، بنگلہ چاہیے، جو بھی چاہیے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ شادی شدہ افراد اگر اولاد کے حصول کی خاطر اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو وہ نیک صالح اولاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ جن بیٹیوں کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے اور وہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، تو وہ بھی اپنی اس پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ساری زندگی خطائیں گناہ کرتا چلا آیا ہے، اور اس کو اگر اپنی بخشش کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تو وہ بھی اس تسبیح کے عمل کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور اسے 70,000 حج سے بھی زائد ثواب ملے گا۔ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کی تمام خواہشات، تمام مقاصد پورے کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ان کلمات کی تسبیح کرنی ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے ہر بابرکت دن میں صبح کے وقت لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے کا وقت ہی صبح کا مقرر ہے، اور صبح کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کو وہ سب کچھ نوازتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو صبح کے بابرکت وقت اور رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں صبح آپ نے 100 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ آپ نے اس کو رمضان المبارک کے ہر صبح 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس کو زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 بار شام کو بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ صبح شام 100 مرتبہ اس کا ورد کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنا راضی ہو جائے گا، اس انسان پر اتنا مہربان ہو جائے گا، اس کو ہر قدم پر کامیابی عطا کرے گا۔ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو قدم بہ قدم کامیابی کیسے مل رہی ہے اور اس کے معاملات کیسے سلجھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام یہ تسبیح پڑھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو 70,000 حج کے برابر ثواب ملے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو یہ تسبیح ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں ہر صبح ہر شام پڑھنے سے نہ صرف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، بلکہ اس کو خوب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔